السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو اس سبق کے خلاصے کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے تاکہ اس سبق کا خلاصہ، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سبق کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ضرور بیٹھے گا، اور اللہ تعالیٰ کے توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے یہ خلاصہ ایسا آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا کہ یہ جو ایک تصویر ہے آپ کے ذہن میں ضرور بیٹھ جائے گی۔ اس سبق کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ داروغہ جی، یہ جو سبق کا نام ہے، یہ ناول کا نام ہے کہ داروغہ کی پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں، یہ اصل میں ایک ضرب المثل ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کا بڑا فائدہ ملتا ہے، مطلب ہی نہیں، پانچوں گھی میں ایک ضرب المثل ہے، اور اس کی جو معنی ہے، جو ترجمہ وہ یہ ہے کہ بڑے عیش و عشرت میں ہونا، مطلب یہ نہیں، خوب مزے میں ہونا۔ یہ جو اس کا جو خلاصہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہاں پہ فسانہ ذات سے یہ انتخاب ہے، اور یہ فسانہ ذات میں فنی لحاظ سے ناول کے خد و خال ملتے ہیں۔ خد و خال مطلب یہ نہیں شکل و صورت، لیکن یہاں پہ خد و خال کا مطلب یہ نہیں، یہ جو نشانات ہیں وہ ملتے ہیں۔ اس ناول میں لکھنؤ کی معاشرتی زندگی کی جو تصویر ہے وہ ملتی ہے۔ لکھنؤ کی جو زندگی تھی وہ ایسی زندگی تھی کہ وہاں پہ کیا ہوتا تھا، وہاں پہ محفل وغیرہ جم جاتی تھی اور محفل وغیرہ ہوتی تھی، شعر و شاعری ہوتی تھی، اور لوگ شعر و شاعری کو یعنی دور دور علاقوں سے وہ چلے آتے تھے، لہٰذا وہاں کی جو تصویر ہے یہ پیش کی گئی ہے، اور لکھنوی معاشرت کو ہلکے پھلکے طنز و مذاق کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ لکھنؤ کا جو انداز تھا، زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا، معاشرت کا مطلب یہ نہیں، جو معاشرتی جو زندگی تھی، ہلکے پھلکے مطلب یہ نہیں کم یا زیادہ، جو طنز و مذاق کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہوا ہے۔ اس ناول میں ولیان اودھ کی شاہ خرچیہ، ولیان اودھ مطلب یہ جو اودھ کے رہنے والے لوگ تھے، شاہ خرچیہ مطلب یہ فضل خرچیہ، مالی معاملات مطلب یعنی جو لین دین ہوں، اور کاروبار سلطنت سے غفلت کی سچی اور کھری تصویر پیش کی گئی ہے۔ کاروبار سے سلطنت مطلب یہ بادشاہت سے غفلت کی سچی تصویر، اور کھری مطلب یہ سچی تصویر پیش کی گئی ہے، اور یہ تصویر اس لیے پیش کی گئی ہے کہ اس میں وہاں کی جو زندگی تھی، وہ لوگ جو زندگی صرف گزار رہے تھے، زندگی میں وہ لوگ کیا کر رہے تھے، زندگی میں وہ لوگ یہ کر رہے تھے کہ ان کے پاس جو پیسہ آیا تھا وہ زیادہ تر پیسہ ان لوگوں کو ملا ہوا تھا جو لوگ ان کے حقدار نہیں تھے۔ وہ جو نواب تھے، جو ان کے جو لیڈر تھے، وہ لیڈر ایسے بنے ہوئے تھے کہ وہ پیسوں کو غلط استعمال کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ جو پیسہ وہ خود غلط استعمال کرتے ہو، پیسہ خود حرام کا پیسہ آیا ہوا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں، یا اسی طرح وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی پیسے کو غلط استعمال کرتا ہے۔ اگر ان کے پاس نوکر آ جاتے تو نوکر ان کے ایسے نوکر ان کو مل جاتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ یہ پیسہ تو ان کا نہیں، اپنا نہیں ہوتا، یہ کسی اور کا ہوتا ہے، لہٰذا ان کے پاس جو نوکر آتے ہیں تو وہ نوکر بھی پیسے کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو سودا یعنی وہ دکان وغیرہ سے لاتے ہیں، وہ سارا سودا وہ ان کے تقریباً 200 روپے بنتے ہیں، لیکن وہ سارے لوگ ان سے 2000 لیتے ہیں۔ اگر وہ سودا تقریباً 1000 کا بنتا ہے تو وہ اس میں ایک زیرو اور لگا لیتا ہے تو وہ 10,000 کا خرچ آتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی حالات موجود تھے۔ تو یہاں پہ کچھ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ نواب صاحب نے داروغہ سے کہا، داروغہ کسے کہتے ہیں؟ داروغہ کا مطلب انہیں ملازموں کا جو نگران تھا، جو ملازم کو ان کو رکھے ہوئے تھے، وہ شخص جو نگران تھا، ملازم یعنی ان کے گھر میں جتنے بھی جو نوکر تھے یا جو ملازم تھے تو ان کا ایک نگران تھا جو سپرویژن کر رہا تھا، مزدوروں کو دیکھ رہا تھا، نوکروں کو دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح کہانی شروع ہوتی ہے، اور کہانی یہاں پہ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ یہاں پہ آگے کہتے ہیں کہ نواب صاحب نے داروغہ سے کہا کہ حلوائی کے ساتھ حساب کتاب کر لیں۔ حساب کتاب مطلب یہ جو حساب ہے، جو پیسے ہیں، حلوائی کسے کہتے ہیں؟ جو مٹھائی لانے والا تھا، وہ ان کے ساتھ حساب کریں، اور ان کو یہ بھی بتائیں کہ وہ باسی مٹھائی نہ بیچیں۔ باسی مطلب یہ نہیں خراب بسیدہ، وہ مٹھائی جو خراب ہو وہ نہیں بیچنی چاہیے، فروخت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ یہ نواب صاحب کہہ رہے تھے۔ اس پر حلوائی نے اپنی مٹھائی کی تعریف شروع کر دی۔ ظاہری بات ہے کہ ہر جو دکاندار ہوتا ہے وہ اپنی مٹھائی کا، چاہے وہ مٹھائی ہے، چاہے وہ کپڑا ہے، چاہے وہ کچھ اور چیزیں ہیں، چاہے وہ خرید و فروخت کی چیزیں ہیں، چاہے وہ خورنی اشیاء ہے، خوردنی یعنی یہ لفظ اصل میں خورنی ہے، چاہے وہ خورنی اشیاء ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ کچھ اور چیزیں ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ جو دکاندار ہوتے ہیں وہ اپنی، چاہے وہ ڈرائی فروٹ کا دکان ہو، چاہے وہ کچھ اور دکانیں ہوں، لہٰذا ہر انسان وہ جو دکانداری کرتا ہے اس چیز کی وہ ضرور تعریف کرتا ہے۔ تو وہ شخص جو تھا، وہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اپنی مٹھائی کی تعریف شروع کر دی۔ داروغہ حلوائی کو ایک طرف لے جا کر کہتا ہے کہ اچھی مٹھائی بیچو اور ہمارے حصے کا بھی خیال رکھو۔ پھر داروغہ وہاں کا جو نگران تھا، ظاہری بات ہے کہ نگران تو تھا، مزدور پہ اوپر ان کا ایک بیٹھایا دیا گیا تھا، وہ ظاہری بات ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے، وہ حلوائی والے کو کہتے ہیں
کہ میرا بھی حصے کا خیال رکھو۔ میرے حصے کا خیال کیا رکھنا؟ مطلب یہ نہیں ان کے پاس جو حصہ بنتا تھا، کون سا حصہ بنتا تھا؟ مطلب یہ نہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ بھی اس مال میں سے کچھ حصہ دار تھا، یعنی پیسے کو روز جتنے بھی آتے تھے تو اس میں وہ حصہ لینا چاہ رہے تھے، لہٰذا وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بھی کبھی حصے کا خیال رکھیں۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے کہتے ہیں کہ حساب کرنے کے بعد حلوائی نے داروغہ کو بتایا، حلوائی حساب کرنے کے بعد جو حلوائی نے داروغہ کو کیا بتایا کہ کل 142 روپے بنتے ہیں، کل جو پیسے بنتے تھے تو وہ 142 روپے بنتے ہیں، 100 یعنی 42 روپے بنتے ہیں۔ داروغہ نے اپنے حصے کے بارے میں بس پوچھا، حلوائی نے کہا 100 روپے مجھے دے دو اور 42 تم رکھو۔ مطلب یعنی جو 142 بنتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ 42 روپے مجھے دے دو اور 100 روپے اپنے پاس رکھو، یا اسی طرح یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں، حلوائی نے کہا 100 روپے مجھے دے دو اور 42 تم رکھو، مطلب یہ نہیں جو 42 روپے ہیں 42 روپے ہیں یہ اپنے پاس رکھو اور یہ 100 روپے مجھے دے دو۔ داروغہ نے کہے کہ 42 کے 52 کر دو۔ داروغہ نے پھر کہا کہ اچھا یہ جو 42 ہے اس کو 52 کر دو، مطلب یہ نہیں، یہ تو ویسے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لہٰذا کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، لہٰذا جتنے بھی پیسے مجھے ملتے ہیں آپ کو کم ملتے ہیں، لہٰذا یہ 42 کی جگہ یہ 42 کی جگہ آپ یعنی 52 رکھ لیں۔ اس طرح دونوں نے مل کر 38 روپے کی جگہ 152 روپے کی رسید بنائی۔ ظاہری بات ہے کہ جو 38 روپے جو بنتے تھے وہ کتنے بنتے تھے؟ 38 کا مطلب یعنی 38 روپے بنتے تھے، جو 38 روپیز بنتے تھے تو اس کی جگہ انہوں نے کہا کہ 152 مطلب یعنی روپے کی رسید بنائیں، یعنی بنائیں یعنی مطلب یعنی 152 کی رسید بنائیں، اور وہ رسید کی نہیں بننی چاہیے تھی، تقریباً 38 روپے کی بننی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ 152 روپیز کی رسید بنائیں۔ 100 روپے حلوائی نے پھر کیا کیا کہ 100 روپے حلوائی نے یہ کہا کہ 100 روپے حلوائی نے اس کے ساتھ کیا کیا، 100 روپے حلوائی نے کیا کیا، اور یعنی 100 روپے حلوائی نے اور 52 روپے داروغہ جی نے اپنی جیب میں ڈالے۔ 100 روپے جو تھے وہ کس نے رکھے؟ مطلب اپنے جیب میں ڈالے یعنی داروغہ نے، اور 52 روپے جو تھے وہ 52 روپیز جو تھے وہ جو بنتے تھے تو وہ دکاندار نے یعنی حلوائی نے وہ اپنے جیب میں ڈالے۔ حلوائی اور داروغہ جی جب وارے نیارے کر رہے تھے، وارے نیارے مطلب یعنی خوب مزے لوٹ رہے تھے، مزے کر رہے تھے، عیش و عشرت کر رہے تھے اور مزے میں رہے تھے، تو خوجی کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ ظاہر بات ہے خوجی بھی جو اس ناول کا ایک مزاحیہ کردار ہے تو وہ بھی کیسے پیچھے رہ سکتا تھا، لہٰذا خوجی جو تھا ان کو بھی پتہ چلنے لگا۔ ظاہری بات ہے کہ جب ایک جگہ پہ کوئی حرام کمائی کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اور کو بھی پتہ چل جاتا ہے، تو اسی طرح خوجی جو تھے ان کو یہ پتہ چلنے لگا کہ پھر انہوں نے داروغہ اور حلوائی کی تمام باتیں سنی تھی، جتنی باتیں داروغہ نے اور حلوائی کے آپس میں جو باتیں ہوئی تھی تو ساری باتیں وہ سن چکے تھے۔ کون سن چکے تھے؟ یعنی خوجی اپنا حصہ لینے کے لیے داروغہ سے درخواست کی، اپنا حصہ لینے کے لیے داروغہ سے درخواست یہ ریکویسٹ کی کہ ان کو بھی اپنا حصہ دے، ان کو بھی اپنا حصہ دے، مجھے بھی کچھ حصہ دے دیں۔ اس پر داروغہ غصہ ہو کر بولا کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوا، آپ کا دماغ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ داروغہ جو تھے وہ غصہ ہو کر بولے یار یہ پیسے تو آپ کو کیسے مل سکتے، یہ تو ہم دونوں کے مطلب یہ نہیں، ان کو تو پتہ چل چکا تھا خوجی کو کہ یہ جو دال میں کچھ کالا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساری دال کالی ہے۔ بہرحال خوجی نے غصہ ہو کر کہا کہ مجھے کچھ ایسا ویسا بندہ نہ سمجھو، مجھے بھی کچھ ایسا ویسا بندہ نہ سمجھو، ایسا ویسے مطلب یہ نہیں، مجھے بھی معمولی بندہ نہ سمجھو، آپ کو جو 2-4 لمحوں میں ایسا سیدھا کر دوں گا، ظاہری بات ہے کہ سیدھا کر دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے، مطلب یہ نہیں، ان کو تو پتہ چل چکا تھا کہ یہاں پہ کچھ اور معاملہ ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں آپ کی داروغگی سے ڈر جاؤں گا، داروغگی کا مطلب یعنی داروغہ کی وجہ سے کہ تم ایک داروغہ بنے ہوئے ہو اور تم میرے ایک لیڈر بنے ہوئے ہو، میرے گھر میں میرے اوپر خیال رکھ رہے ہو، میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ یہ خوجی کہہ رہے تھے۔ ابھی جا کر نواب صاحب کو آپ کی اصلیت سے آگاہ کر دو۔ اصلیت یعنی آپ کے اندر جو راز ہے، وہ راز جو تم اور حلوائی کے آپس میں جو راز کی بات ہے، یہ راز کی بات میں کیا کروں گا، یہ راز کی بات میں نواب صاحب کو بتا دوں گا کہ یہاں پہ ہوتا کچھ اور ہے اور وہ آپ ان کو کچھ اور سمجھے ہیں۔ بہرحال یہی بات جب ان کو بتائی جاتی ہے، 20 روپے مجھے دے دو، یہ کون کہتے ہیں؟ اصل میں یہاں پہ کہتے ہیں خوجی، 20 روپے مجھے دے دو، بس اسی میں آپ کی خیر ہے، اگر آپ مجھے 20 روپے دیں گے 20 روپیز مجھے دے اور اسی میں آپ کی خیر ہے۔ ورنہ داروغہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اس نے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کیا۔ داروغہ جو تھا وہ اس کا غصہ فرو ہو گیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، مطلب یہ کم ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ اس نے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کیا، مطلب یعنی اپنی قسمت کو انہوں نے الزام لگانی شروع کیا کہ یار یہ تو میری قسمت ایسی ہو گئی ہے۔ آپ کی قسمت کیسی ہو گئی ہے؟ جب آپ یہ تو حرام کا پیسہ تھا جو تم اپنے جیب میں ڈال لو،
ڈالتے جا رہے ہو، لہٰذا حرام کا پیسہ کیوں اپنے جیب میں ڈالتے جا رہے ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ حرام کا ہو چاہے جس چیز کا بھی ہو، ظاہری بات ہے کہ انسان کی جب حرام کی وجہ سے یعنی گروتھ ہوئی ہوتی ہو تو اس وجہ سے انسان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس انسان کی جو دعا ہے وہ کیسے قبول کرے گا، کیسے ایکسیپٹ کرے گا جب ان کا جو پیسہ ہے، ان کی جو گروتھ ہے وہ حرام سے کی گئی ہو، ان کے جو کپڑے ہیں وہ حرام سے ہو، اور ان کے جیب میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ حرام کے، اور وہ مسجد میں اسی طرح داڑے مار مار کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا چلے جا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ رحم کرو، تو اللہ تعالیٰ اس انسان پہ کیسے رحم کرے گا جب ان کی گروتھ حرام بھی ہوئی ہو، ان کے جو کپڑے ہیں وہ حرام کے ہو، اور اسی طرح ساتھ ساتھ ان کے جیب میں جو پیسے ہیں وہ بھی حرام کے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا۔ بہرحال یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری قسمت خراب ہو گئی، انسان کی قسمت کبھی خراب نہیں ہوتی، انسان کو کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے اور اپنے ساتھ بھی کمٹمنٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہوئی ہے، دنیا اس لیے بنائی ہوئی ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا دنیا بنانا، کیا کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تھوڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا ایک سیکنڈ کے اندر نہیں بنا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ سے جلدی یہ دنیا بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے 6 دن اور 6 یعنی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان اس لیے پیدا کی، دنیا اس لیے تخلیق کی تاکہ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اسی طرح اگر کسی کاروبار کو شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ ہمارے کاروبار کو ترقی ملتی جائے گی، اسی طرح اگر ہم کوئی اور کام شروع کریں گے تو اس میں بھی ہمیں ترقی آہستہ آہستہ ملتی جائے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس آپ کو ایک ہی دن میں آپ کو بادشاہت ملے، ایک ہی دن میں آپ کو سب کچھ مل جائے۔ مہارا ایک دن میں جب کسی انسان کو اگر سب کچھ مل جائے تو ظاہری بات ہے کہ ان کے اندر وہ کیپیبلٹی ہوتی نہیں ہے، خلیت ہوتی نہیں ہے، استعداد ہوتی نہیں ہے، صلاحیت ہوتی نہیں ہے، لہٰذا جب ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی تو ظاہری بات ہے کہ ان کو اگر وہ چیز مل جائے بہرحال تو وہ اس کو اپنے آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی جا کر نواز صاحب کو آپ کی اصلیت بتا دوں گا تو یہ اپنی قسمت کو روٹنا شروع کرتا ہے کہ یار کوسنا شروع کرتا ہے اپنی قسمت کو، یعنی مورد الزام ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بے دلی سے خوجی کو 15 روپے دے دیے۔ بے دلی سے مطلب ان کا دل نہیں تھا، وہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ان کو پیسے دے دوں، کیونکہ ان کو خوف تھا، ڈر تھا، کھٹکا تھا، وہ یہ سوچ رہے تھے، خفا تھے، پریشان تھے کہ کہیں بھانڈا پھوٹ نہ جائیں۔ جو بھانڈا مطلب یہ ایسا نہ ہو کہ راز کی بات، بانڈا پھوٹنا مطلب ایسا نہ ہو کہ راز کی بات نواب صاحب کو پتہ چلے، اور نواب صاحب کو اگر یہ راز کی بات پتہ چلی، یہ پتہ چل گیا تو پھر میرا خیر نہیں ہے۔ حلوائی کے بعد بزاز آتا ہے، بزاز کا مطلب یہ کپڑے بیچنے والا آتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ معاملہ تو ان کے ساتھ پیش آیا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے بعد جو دوسری باری ہے داروغہ جی اس کے ساتھ بھی اپنی کمیشن کی بات کرتا ہے۔ ظالم کے بچے تھے، پتہ نہیں یہ اتنے چالاک کیوں تھے کہ اتنے تیز تھے کہ ان کے ساتھ بھی کمیشن کی بات کرتا ہے، اور داروغہ اور بزاز باہر کپریل میں بیٹھ جاتے۔ کپریل ہو جائے گا جہاں پہ یعنی گھاس پھوس سے جو چھت بنائی جاتی ہے، جو کچی چھت ہوتی ہے، اس میں داروغہ اور بزاز کا مطلب یعنی کپڑا بیچنے والا، اور یہ دونوں انسان یہاں پہ دونوں آدمی بیٹھ جاتے ہیں، دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ ظاہری بات ہے کہ جو آغاز کی جو بات ہوتی ہے تو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، یار کیا زندگی آپ کی زندگی کیسی گزری ہے، سامان تھے کیسے ملتے ہیں، اور اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں جو ادھر ادھر کی باتیں انہوں نے شروع کی۔ لیکن خوجی وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں، یعنی خوجی وہاں تو بیٹھے ہوئے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ ہم ادھر ادھر کی باتیں شروع کریں گے، اور جب یہ خوجی یہاں سے اس میدان سے چلا جائے گا، میدان کی جمع میادین ہے، میدان یا اس جگہ سے چلا جائے گا، تو پھر ہم اپنے راز کی بات ہے وہ ہم ایک دوسرے کو کہہ دیں گے، اور جو معاملہ ہے اس کو رفع دفع کر دیں گے، لہٰذا اس کو رفع دفع کریں گے۔ لیکن خوجی جو تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ اڑا رہا، وہاں پہ بیٹھا رہا، وہاں پہ ٹھہرا رہا۔ تو جب وہاں پہ وہ ٹھہرے رہے، ظاہر بات ہے کہ ان کو تو پتہ چل گیا تھا کہ اس سے پہلے انہوں نے کسی اور کے ساتھ کمیشن کی بات کی تھی، اور کسی اور کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کیا تھا، لہٰذا یہاں پہ بھی کچھ دال میں کالا ضرور ہے، لہٰذا اسی وجہ سے خوجی جو تھا وہاں سے نہیں ہلا، وہاں سے نہیں چلا، اس لیے نہیں گیا کیونکہ ان کو پتہ چل چکا تھا۔ بہرحال اس بیر بزاز کو غصہ جاتا ہے، اور اس پر یعنی اس بات پہ بزاز کو غصہ جاتا ہے، بزاز کا مطلب یعنی کپڑے بیچنے والے کو غصہ جاتا ہے، اور دونوں گتم گتہ ہو جاتے ہیں۔ گتم گتہ مطلب لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ داروغہ جی صلح صفائی نہایت خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو داروغہ جی تھے جو صلح صفائی، یہ داروغہ جو تھے وہاں پہ صلح صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، لہٰذا تک یہ لڑائی جو جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے، اور یہ لڑائی جھگڑا یہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے، لہٰذا جب یہ بات جلد ختم ہو جائے گی تو خوجی چلا جائے گا، اپنے گھر چلا جائے گا، یہاں پہ چلا جائے گا جہاں پہ یہ رہ رہے تھے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ رفع دفع کریں گے۔ بہرحال داروغہ جی نے خوجی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کمر دبائے ہوئے ہیں، اور بزاز ان پر ٹھونک رہے ہیں، مطلب ان کو مار رہے ہیں۔ داروغہ جی اور بزاز نے خوجی کی خوب درگت بنائی، مطلب ان کو بہت زیادہ ان کو مارا پیٹا۔ لڑائی کی خبر نواب صاحب کو ہوتی ہے،
ظاہری بات ہے کہ نواب کی خبر کی لڑائی کی تو ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ تینوں کو بلاتے ہیں، پاسپورٹس کرتے ہیں، پاسپورٹس یعنی بات چیت کرتے ہیں۔ داروغہ اور خوجی نواب صاحب کو اصل صورتحال سے آگاہ نہیں کرتے، اصل صورتحال کیوں نہیں بتاتے؟ وہاں سے فراغت کے بعد داروغہ بزاز کے معاملات طے کرتا ہے، وہاں سے جب فارغ ہوتے ہیں تو بزاز جو تھا داروغہ بزاز کے معاملات طے کرتا ہے۔ داروغہ نے کہا اصلی کتنے ہیں اور اس میں میرا کتنا حصہ ہے؟ ظاہری بات ہے کہ وہاں تو معاملہ پھر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میرا حصہ کتنا ہے اور آپ کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ یعنی صاف اصلی باتیں، اصلی قیمت کتنی ہے، اصلی پیسے کتنے اور اس میں آپ کے کتنے بنتے ہیں؟ اس نے کہا کہ 256، تو مجھے 1-2 جو اصلی رقم ہے اور 300 اس اوپر باقی تمہارے، مطلب یعنی اس میں کتنے بنتے تھے؟ یعنی اس نے کہا کہ 256، تو مجھے 1-2 جو اصلی رقم ہے اور 300 اوپر باقی تمہارے، مطلب یعنی اس سے جو اوپر پیسے بنتے یہ سب آپ کے ہو گئے اور یہ میرے ہو گئے۔ داروغہ نے حساب لگایا تو 260 روپے اس کے حصے میں آئے ہیں۔ داروغہ نے جب حصہ لگایا تو 260 روپے اس کو حصے میں ان کو مل گئے۔ داروغہ خوشی خوشی بزاز کو پیسے دے کر رخصت کر رہا تھا، اتنے میں خوجی کی آواز آئی۔ ظاہری بات ہے کہ وہاں سے خوجی تو کسی جگہ پہ چلا گیا تھا، ظاہری بات ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوا تھا، اسی وجہ سے وہاں سے وہ خوجی چلا گیا تھا، لیکن واپس وہ پھیرا جاتا ہے، لپک کیا جاتا ہے، یعنی مڑ کیا جاتا ہے۔ جب دیکھا تو خوجی کھڑا اپنا حصہ طلب کر رہا ہے، تو یہاں پہ جو خوجی تھا وہ اپنا حصہ مانگ رہا تھا، طلب کر رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ 100 روپے سے کم اس مرتبہ نہیں لوں گا، اگر یہ جو پیسے آپ نے جتنے اپنے پاس رکھے ہیں تو ابھی میں 100 روپے سے کم ہرگز نہیں لوں گا، مجھے کم از کم 100 روپے مجھے ضرور دیں گے۔ داروغہ خوجی کو 40 روپے دے دیتا ہے اور اس سے اپنی جان چھڑاتا ہے۔ اس وقت داروغہ جو تھا وہ جو ان کا جو ایک مطلب سپروائزر تھا، جو گھر پہ نگرانی کر رہا تھا مزدوروں کی، ملازموں کی، تو وہ 40 روپے یعنی 40 روپیز ان کو دے دیتے ہیں اور ایسے اپنی جان چھڑاتا ہے۔ خوجی 40 روپے وصول کرنے کے بعد داروغہ جی سے کہتے ہیں کہ آپ کی 5 گھی میں اور سر کڑاہی میں، مطلب اس کا یہ تھا کہ داروغہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی جو 5 گھی میں، مطلب تم تو مزے ہی مزے میں ہو، تمہاری زندگی تو عیش و عشرت میں گزر رہی ہے، لہٰذا جو نقصان ہوا تو ہمارا ہوا، لیکن خوجی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہاں پہ یہ معاملہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جو کہانی پیش کرنی تھی یہی ساری کہانی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ خلاصے کے بعد آپ کو کہانی پھر سمجھ آ جائے گی، لیکن اس میں الفاظ کی جو الفاظ کے جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ جو سبق ہے یہ بیٹھ جائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔